بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 134 تک ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ یہ جب سے دوبارہ شروع کیا وہاں سے 200 ہوئے ہیں۔ اچھا، دوبارہ یہ جو شروع کیا تھا تو اس سے 2017 میں پہلی دفعہ ختم ہوا تھا اور 2018 میں ختم ہوا تھا اور پھر شروع کیا تھا۔ 5واں سپارہ ختم ہونے والا ہے تو یعنی 200 یہ درس ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 135 سورہ النساء کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، کونو ہو جاؤ، کانا یکون ہونا، اس سے امر ہے کن، واحد کا صیغہ، اور جمع کونو ہو جاؤ، قوامین، قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا، اور اس سے مبالغہ کا صیغہ قائمٌ اس میں فاعل، قوامٌ بہت زیادہ کھڑا ہونے والا، اس کی جمع ہوگی قوامون، قوامین، بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ اپنے خلاف ہو، یعنی اس کا تمہیں کوئی نقصان ہو گواہی کا، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بھلائی کا حکم دیا، اچھائی کا حکم دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر اپنے قریبیوں کی طرف سے کوئی انسان پہ تکلیف آئے، کوئی زیادتی ہو تو اس کو بھی برداشت کیا جائے۔ اپنی جان انسان کی اپنی جان جو ہے اس کی حفاظت کرنا یہ بھی انسان پہ لازم ہے، جیسا کہ اسی صورت میں شروع میں گزرا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ قتل کرو۔ اسی طرح دوسرے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی خود اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اپنی جان کی حفاظت ہر انسان پہ لازم، فرض ہے، ضروری ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ دیکھیے قرآن پاک میں اسی صورت کے شروع میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی
جن سے نسبی رشتہ بھی ہے، والجار الجنب، اور ساتھ کے پڑوسی یعنی جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، والصاحب بالجنب، اس سے مراد یعنی جو بھی انسان کے جس کے ساتھ کاروباری تعلق ہے یا کام کا جو ساتھی ہے، وابن السبیل، مسافر، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کے ملکیت ہیں یعنی لونڈیاں غلام، سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا حکم دیا۔ اور اس کی اہمیت اس سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اس کا حکم دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا والدین وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان، آگے پھر وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا۔ اور یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف اس امت کو حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جو سب دینوں میں ہے، پہلے جو دین عیسائیت، یہودیت وغیرہ، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بنیادی تعلیم ہے تمام انبیاء کرام کی۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیم کا مرکز اور محور وہ توحید خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سچا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب باقی دنیا میں جس کی بھی پوجا و پرستش کی جاتی ہے لفظی اعتبار سے تو وہ معبود ہے، کیونکہ عبادہ یعبدو کا معنی ہے عبادت کرنا، اور عابدن عبادت کرنے والا، اس میں فاعل، معبودن اس میں مفعول، جس کی عبادت کی جائے۔ اب جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ معبود ہے، وہ درخت ہو، پتھر ہو، جانور ہو، کوئی انسان ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، قبر ہو، کچھ بھی ہو، جہاں بھی کسی کی پوجا کی جائے گی، پرستش کی جائے گی، عبادت کی جائے گی، تو وہ معبود تو ہے لیکن وہ جھوٹا معبود ہے۔ سچا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ سارے انبیاء کرام کی تعلیمات کا رہا ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی عمریں اسی بنیادی نقطے پر گزاری کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تمام انبیاء کرام جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی بات سے کیا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو آپ نے بھی اپنی قوم سے ارشاد فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت جائز نہیں۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، تو آغاز ہر نبی کا تبلیغ کا اسی بنیادی نقطہ سے ہوا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو توحید خدا بندی، اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا اور اسی کا صرف اور صرف اسی کا عبادت کے لائق ہونا، یہ تمام انبیاء کرام کی عبادت کا بنیادی نقطہ رہا ہے۔ یہیں سے انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے، وذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں گے، والیتامی، یتیموں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کریں گے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، اسی طرح فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ اصل نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، یعنی کسی سمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ عبادت مقرر کیا کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ حکم خداوندی ہے۔ پہلے انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس ہوتا تھا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ شریف تشریف لا کے بھی حضور نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف، پھر بیت اللہ کو یعنی قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو فی نفس ہی مشرق یا مغرب میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ہاں، بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ مقرر کیا، پوری دنیا میں کسی کے مشرق میں بنتا ہے تو وہ مشرق کی طرف منہ کرے گا، جہاں مغرب میں بنتا ہے وہ مغرب کی طرف منہ کریں گے۔ کوئی شمال میں رہتے ہیں تو ان کے قبلہ جنوب میں ہے، وہ جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں، جو جنوب میں رہتے ہیں ان کا قبلہ شمال کی جانب ہے، وہ شمال کی جانب۔ تو فی نفس ہی مشرق و مغرب میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، فرمایا اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لایا، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ یہ تو ہیں بنیادی عقائد اسلام کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ پھر آگے قیامت پر ایمان لانا،
کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے جسے یوم قیامت کہا جاتا ہے، کہ سب نے بروز قیامت زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور پھر اس کے حساب سے آگے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ان کا کام رب ذوالجلال کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہیں، مختلف ڈیوٹیاں جو ان کی لگا رکھی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیاں بھی ادا کر رہے ہیں۔ والکتاب، کتاب پر یعنی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ بھی برحق ہیں، ان پہ ایمان لانا۔ والنبیین، نبیوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، یہ تو بنیادی عقائد۔ آگے اعمال کا ذکر آیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال دیا علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یا مال کی محبت کے باوجود، کہ مال ایسی چیز ہے جس کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو مال اپنی جیب سے نکال کے کسی دوسرے کو دینا، آج کے دور میں یوں کہہ لو کہ اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو مال کی محبت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے، یا علی حب ہی کی ضمیر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے تو یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دیا جائے، اس میں دنیاوی نمود و نمائش یا اپنی شہرت مقصود نہ ہو، تو مال دے اللہ کی محبت میں کس کو؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کی جس نے، یعنی یہ اصل نے کی ہے، زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، والصابرین فی الباساء والضراء، جنگ میں، مشکلات میں صبر کرنے والے، حین الباس، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں جنہوں نے سچ بولا اور یہی متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، مانگنے والے، گردنیں چھڑانے میں، ان کو یعنی ان کے ساتھ بھلائی، ان کو مال دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ قل، محبوب ان سے فرما دو، ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو بھلائی میں، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامہ، یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی بھلائی تم کرو گے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، اور اپنی جان تو انسان کی سب سے مقدم ہے، کہ زندگی کے ساتھ ہی یہ ساری نیکیاں ہوں گی نا، کہ انسان زندہ ہوگا تو یہ سب نیک کام کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا،
اسی طرح احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو ان میں بھی اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کو راضی کرو گے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا۔ اور بہت سی احادیث میں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا گیا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر معاملہ آ جائے عدل و انصاف کا، تو پھر عدل و انصاف کرنا ہی یہ بھلائی اور نیکی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ بہت زیادہ کھڑے ہونے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس کا ضرر نقصان تمہیں خود پہنچے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق تمہارے اوپر بنتا ہے تو خود ہی اپنا اعتراف کر لو۔ اب خود یعنی گویا اپنے خلاف گواہی دی جا رہی ہے کسی کا حق کا اعتراف کرنے کا۔ اب کسی کا حق ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ کچھ نہیں ہے، حق اس کا بنتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اب اس کا یعنی حق ملنا وہ تمہارے اقرار پر موقوف ہے، کہ تم اقرار کرو گے کہ واقعی تم نے اس کا دینا ہے، تب اس کا حق مل سکتا ہے، ورنہ دنیا میں اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب انسان گویا اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حق اور انصاف کا معاملہ آ جائے تو پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عدل و انصاف پہ قائم ہو جاؤ، چاہے اس کا نقصان تمہیں خود پہنچے۔ اول والدین، یا والدین، یعنی والدین کے خلاف بھی اگر حق اور انصاف کا معاملہ آ جائے اور ان کے خلاف تمہیں گواہی دینی پڑے، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف، کیونکہ دیکھیے ہر انسان فطری طور پر اپنا فائدہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اس کے بعد فطری طور پر انسان اپنے والدین، اولاد، قریبی رشتہ دار، ان کو انسان نقصان سے بچانا چاہتا ہے اور ان کا فائدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حق کا معاملہ آ جائے، عدل کا، انصاف کا معاملہ آ جائے تو پھر تم کھڑے ہو جاؤ، چاہے اس کا نقصان تمہیں خود اٹھانا پڑے، یا وہ گواہی جو ہے وہ تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کی طرف ان کے خلاف جائے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ اب دیکھیے کبھی کسی آدمی کا عہدہ، اقتدار، جس طرح انسان کے تعلقات انسان کو عدل و انصاف سے روکتے ہیں نا، کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس میں میرا اپنا نقصان ہوگا تو عدل و انصاف سے ہٹ جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات کرنے سے، یہ گواہی دینے سے میرے والدین کو نقصان پہنچے گا، قریبیوں کو نقصان پہنچے گا، دوستوں کو، تو اس وجہ سے انسان عدل و انصاف سے ہٹ جاتا ہے اپنوں کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی آدمی کا عہدہ، اقتدار، اس کا مال و دولت والا ہونا، اس وجہ سے آدمی اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا کہ یہ مال و دولت والا ہے، عہدے والا ہے، اقتدار والا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وہ ضرورت مند ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے چلو اس کو نقصان سے بچانا چاہیے۔ تو جس طرح اکثر اوقات کسی کا عہدہ، اقتدار اور مالدار ہونا یہ عدل و انصاف کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، انسان اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کا فقر، کسی کی محتاجی، یہ رستے میں رکاوٹ بن جائے کہ یہ محتاج آدمی ہے، اس کے خلاف گواہی دیں گے تو اور نقصان ہوگا، پہلے ہی بیچارہ محتاج ہے۔ تو فرمایا نہیں،
جب عدل و انصاف کا معاملہ آ جائے تو پھر وہ غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہو، تمہارا کام حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے سب سے زیادہ قریب ہے، کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، امیر بھی غریب بھی دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب پہ کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، تو تمہاری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ زیادہ قریب ہیں، تو اس لیے کسی کا غنی ہونا یا کسی کا فقیر ہونا یہ عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ فلا تتبعوا الہوی، پس تم خواہش کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ، عدل نہ کرو، عدل و انصاف سے قائم رہو، خواہش کی پیروی کر کے عدل و انصاف سے نہیں ہٹنا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم، یعنی لوا یلوو کا معنی ہوتا ہے ہیر پھیر کے ساتھ گفتگو کرنا، کہ جب گفتگو کو تھوڑا سا پھیرا جائے تو معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، اگر تم ہیر پھیر سے گفتگو کرو یا اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یأمر تعالی، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے، ان یکونوا قوامین بالقسط، کہ وہ قسط کے ساتھ، اے بالعدل، عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جائیں۔ فلا یعدل عنہ یمینا ولا شمالا، تو اس سے دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ نہ ہوں، جو حق اور انصاف کا معاملہ ہے وہاں وہ کھڑے ہوں۔ ولا تأخذہم فی اللہ لومۃ لائم، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ان کو نہ لے، یعنی یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں ملامت کرے گا، فلاں یہ کہے گا، کسی کی ملامت، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں نہ لے، یعنی وہاں وہ ولا یصرفہم عنہ صارف، کوئی وہاں سے ہٹانے والا ان کو نہ ہٹائے۔ وَأَن يَكُونُوا مُتَعَاوِنِينَ مُتَسَاعِدِينَ مُتَعَاضِدِينَ مُتَنَاصِرِينَ فِيهِ، یعنی حق کی مدد کرنے والے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہونے والے ہو جائیں۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے لیے، اس کا یعنی کما قال وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ للہ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے شہادت قائم کرو، تم گواہی دو۔ لِيَكُنْ أَدَاؤُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللہ، کہ وہ گواہی جو تم دو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دینی ہے۔ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ صَحِيحَةً عَادِلَةً حَقًّا، اس وقت وہ حق ہوگی، عدل کے ساتھ ہوگی، صحیح ہوگی، خالیتاً عن التحریف والتبدیل والکتمان، تو پھر نہ تو وہ تحریف، اس میں کسی قسم کی تحریف و تبدیل ہوگی کہ جو بات جیسے ہوا ہے معاملہ اسی طرح بیان کیا جائے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، والکتمان، نہ اس میں کوئی چھپایا جائے۔ وَلِهَذَا قَالَ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، چاہے اس کا نقصان جو ہے وہ تمہاری اپنی ذات کو ہے۔ اشہد الحق ولو عاد ضررها علیک، کہ حق کے ساتھ گواہی دو چاہے اس کا نقصان تمہیں پہنچ جائے، یعنی اس کا نقصان تمہاری ذات کو پہنچے۔ وَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْأَمْرِ فَقُلِ الْحَقَّ،
جب کسی معاملے میں تم سے پوچھا جائے تو حق بات کہو، ولو عادت مضرتہ علیک، اس کا نقصان تمہاری ذات پہ آ جائے۔ فإن اللہ سیجعل لمن اطاعہ فرجا ومخرجا من کل امر یضیق علیہ، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ پیدا فرما دے گا۔ انسان کی سوچ تو یہ ہوتی ہے نا کہ اگر یہ میں کہوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اور اگر ایسے کہوں گا تو اس نقصان سے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور ہے؟ یہ نہیں کہ تھوڑے نقصان سے بچے تو ادھر سے زیادہ نقصان ہو جائے، اور اگر حق پہ قائم رہتے ہوئے تھوڑا نقصان کر لے تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑے نقصان سے، بڑی مصیبت سے، بڑی تکلیف سے بچا لے۔ تو بہرحال حق کے ساتھ قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ وَقَوْلُهُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ تم گواہی دو، چاہے اس کا نقصان تمہیں ہو یا والدین کو یا قریبی رشتہ داروں کو۔ وَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى وَالِدَيْكَ وَقَرَابَتِكَ، یعنی اگرچہ وہ شہادت تمہارے والدین کے خلاف ہو یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، فَلَا تَرَاؤُهُمْ فِيهَا بَلْ اِشْهَدْ بِالْحَقِّ، تو اس معاملے میں حق کے اور انصاف کے معاملے میں ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں کی بھی رعایت نہ کرو، بلکہ حق کے ساتھ۔ وَإِنْ عَادَ ضَرُّهَا عَلَيْهِمْ، جس طرح پہلے فرمایا تھا نا کہ اگرچہ اس کا نقصان تمہاری ذات کو ہو، اب فرمایا کہ وہ حق کے ساتھ گواہی کا نقصان جو ہے وہ تمہارے والدین یا رشتہ داروں کو ہو، تو پھر بھی حق کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے۔ فَإِنَّ الْحَقَّ حَاكِمٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، حق جو ہے سب پہ حاکم ہے۔ آگے فرمایا وَقَوْلُهُ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، کہ اگر جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دونوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ لَا تَرْعَاهُ لِغَنَاهُ، فرمایا کہ تم اس کے غنا، اس کی امیری کی وجہ سے اس کی رعایت نہ کرو، وَلَا تَشْفَقْ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ، اور نہ کسی کے فقر کی وجہ سے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کے خلاف یعنی گواہی سے تم روگردانی کرو، کیونکہ اللہ یتولاہما، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ولی اور سب کا قریبی ہے۔ بل ہوا اولا بہما منک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق تمہاری نسبت ان سے زیادہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کا غنا یا کسی کا فقر وہ تمہیں یعنی حق کے ساتھ گواہی دینے سے نہ روکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ تمہاری نسبت زیادہ تعلق ہے۔ وَأَعْلَمُ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس میں ان کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھلائی کو بھی جانتا ہے، کہ انسان تو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے نا، کہ ظاہر میں یہ نقصان ہوگا اور یہ فائدہ ہوگا، اور جو ظاہر نہیں ہے وہ تو انسان نہیں جانتا۔ تو جس طرح اپنی ذات یا والدین کے بارے میں یہ ہے کہ انسان ظاہری نقصان سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ حق کے ساتھ گواہی نہ دے اور اسی وجہ سے اس کا زیادہ نقصان ہو جائے، اور کسی تھوڑے فائدے کے لیے یعنی کسی تھوڑے نقصان سے انسان بچتا ہے زیادہ نقصان ہو جائے، کسی تھوڑے فائدے کے لیے انسان وہ حق سے ہٹتا ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ وہ فائدے سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح کسی کا غنی اور فقیر ہونا یہ بھی فرمایا کہ تمہیں حق کے ساتھ گواہی دینے سے نہ روکے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی بھلائی کس میں ہے اور ان کا نقصان کس میں ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اے فَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ الْهَوَىٰ، خواہش تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ نہ تو کسی کا بغض تمہیں حق سے ہٹائے اور نہ کسی کی محبت تمہیں
حق سے ہٹائے۔ بل الزم العدل علی ای حال، ہر حال میں عدل و انصاف پہ قائم رہو۔ جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی وہ تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہی زیادہ عدل کے قریب ہے۔ اب آگے امام ابن کثیر نے یہاں پہ ایک حدیث لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے خیبر کی طرف بھیجا۔ خیبر وہاں پہ یہود رہتے تھے، تو جب خیبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تو فتح کے بعد وہاں کے جو باسی تھے، رہنے والے یہود تھے، انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں یہاں رہنے دیں اور ان زمینوں کو، باغات کو ہمارے حوالے کر دیں، تو اس کا جو پھل ہوگا، کیونکہ حضور نے فتح کر لیا، ملکیت اب مسلمانوں کی ہوگی، تو ٹھیک ہے بھائی، کام وہ کریں گے اور پھل جو ہے وہ نصف نصف ہو جائے گا، کیونکہ اسلامی یعنی وہ اسٹیٹ ریاست کی ملکیت ہو چکا تھا، اب وہ لوگ ایک اس پہ کام کرنے والے تھے، تو کام انہوں نے کرنا ہے، تو آدھا ان کو پھل ملے گا اور آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست کو ملے گا۔ یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ اور معاہدہ ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھل جب شروع میں آتا تھا تو ایک آدمی کو بھیجا جاتا کہ وہ اندازہ لگاتا کہ یہ پھل کتنا ہے باغات کا۔ اب اس کے بعد پھر اس اندازے کے مطابق ان سے وہ یعنی اس کا جو پھل وہ لیا جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یخرس علی اہل خیبر ثمارہم وزروعہم، کہ اہل خیبر کے جو باغات کے پھل اور ان کی کھیتیوں کی جو وہاں پہ کھیتی، اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنی ہوگی۔ فَأَرَادُوا أَن يُرْشُوهُ لِيُرْفِقَ بِهِمْ، انہوں نے چاہا کہ ان کو کوئی رشوت دیں، جس طرح مثلا سرکاری ملازم، سرکاری افسر جاتے ہیں تو ان کو کچھ رشوت دی جاتی ہے تو وہ ان کی رعایت کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک سرکاری ملازم، سرکاری افسر تھے گورنمنٹ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو باقاعدہ بھیجا گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ زیورات اکٹھے کیے تحفے تحائف کے طور پر ان کو دیں، تاکہ وہ جتنا پھل کا اندازہ ہے، جتنی کھیتی کا اس سے کم لکھ دیں، بھئی اتنا ہوگا۔ فقال واللہ لقد جئتکم من عند احب الخلق الی، حضرت عبداللہ بن رواحہ، بڑی سبق آموز حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ بے شک میں ایسی ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو تمام اللہ کی ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ شاعر بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ کفار اگر حضور کے حجب میں، حضور کی بے ادبی میں شعر کہتے تو یہ اشعار میں ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو اللہ کی ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا ہوں اور حضور مجھے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ أَعْدَادِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، اور تم مجھے ساری مخلوق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، تم سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن یہ حضور کی محبت اور تمہاری نفرت وَمَا يَحْمِلُنِي حُبِّي إِيَّاهُ وَبُغْضِي لَكُمْ عَلَىٰ أَلَّا أَعْدِلَ فِيكُمْ،
تو حضور کی محبت اور تمہارا بغض یہ مجھے عدل و انصاف سے نہیں ہٹا سکتا کہ میں تمہاری نفرت میں زیادہ لکھ دوں. اب ہونا یعنی وہ جو اب سرکاری افسر گیا ہے جو اس نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا بھائی ٹھیک ہے. بعد میں اس میں سے کم بھی کیا جا سکتا ہے, کاٹا بھی جا سکتا ہے. وہ 1000 کہتے رہے بھائی اس نے زیادہ لکھا تھا, پھل تو تھا ہی نہیں اتنا, تو وہ کہیں گے بھائی تم نے لے لیا ہوگا, درمیان سے نکال لیا ہوگا. تو اصل وہی ہے جو انہوں نے اس وقت لکھنا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک حضور مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور تم سب سے زیادہ مبغوض ہو, تم سے سب سے زیادہ مجھے دشمنی اور نفرت ہے. لیکن وَمَا يَحْمِلُنِي حُبِّي إِيَّاهُ وَبُغْضِي لَكُمْ عَلَىٰ أَلَّا أَعْدِلَ فِيكُمْ, لیکن حضور کی محبت اور تمہارا بغض مجھے اس بات پہ نہیں ابھار سکتا کہ میں عدل نہ کروں. نہ تو میں تمہاری نفرت کی وجہ سے زیادہ لکھوں گا اور نہ حضور کی محبت کی وجہ سے یعنی یہ کہ کم لکھ دوں. نہیں, جو ہوگا وہ سب کا سب برابر ہوگا کہ جو ہوگا وہی لکھوں گا. تو تمہاری نفرت کی وجہ سے یا حضور کی محبت کی وجہ سے میں کم یا زیادہ نہیں لکھوں گا. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو یہ رشوت ہے, حرام ہے, رشوت حرام ہے اور ہم مسلمان حرام نہیں کھاتے. تو اب وہ جو یہود تھے وہ بولے بہذا قامت السماوات والارض, یہ جو زمین و آسمان قائم ہے نا اسی وجہ سے قائم ہے کہ یہاں اللہ کے بندے عدل و انصاف کرنے والے موجود ہیں. انہی کی وجہ سے, عدل و انصاف کی وجہ سے ہی یہ زمین و آسمان قائم ہیں. تو بہرحال عدل و انصاف, کسی کی محبت اور کسی کی نفرت یہ عدل سے, انصاف سے, حق سے نہیں ہٹانی چاہیے. امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے انہوں نے 2 معنی بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو گواہی دینی ہو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہو, اور جو حق اور درست ہے وہی گواہی میں تم کہو, اس میں کسی کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے, فرماتے ہیں اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم رہنے والے ہو جاؤ, یعنی انصاف قائم کرنے میں انتہائی کوشش کرو اور ہمیشہ انصاف کرنے پر پابند رہو. لہذا قاضی یعنی فرماتے ہیں کہ یہاں حکام کو حکم ہے, جو قاضی ہو, جو عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو, اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے, اور عدل و انصاف کرتے ہوئے پھر وہ نہ اپنی ذات کو دیکھے, نہ اپنے والدین کو دیکھے, نہ قریبی رشتہ داروں کو دیکھے, نہ کسی امیر کی امارت کو دیکھے, نہ کسی غریب کی غربت کو دیکھے, بلکہ اس کا جو کام ہے عدل و انصاف کرنا ہے وہ عدل و انصاف قائم کرے. فرماتے ہیں قاضی پر واجب ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے مساویانہ سلوک کرے. مدعی کہتے ہیں جس نے دعویٰ کیا ہے, اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے, تو دونوں کے ساتھ وہ برابری کا سلوک کرے بیٹھنے میں, اور کسی کی طرف متوجہ ہونے میں امتیاز سے کام نہ لے, یعنی اس کے درمیان دونوں برابر ہوں. جو فیصلہ کرنا ہے گواہوں کی بنیاد پہ کرنا ہے, ثبوتوں کی بنیاد پہ کرنا ہے, حق اور انصاف کا کرنا ہے. اس میں یہ رعایت نہیں کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے تو اس کی کوئی رعایت کرے, یا اس کے ساتھ میری دشمنی ہے تو اس کے حق کو کچھ مار لے. تو قاضی کا کام عدل و انصاف کرنا ہے, حق کے ساتھ, عدل کے ساتھ, اور رویہ, گفتگو, تمام معاملات میں اس کو مدعی اور مدعا علیہ کو برابر رکھنا چاہیے, کسی کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے. آگے ایک حدیث پاک لکھی ہے
حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قاضی ہونے کی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے، یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے۔ آج جج بننے کے لیے یعنی کیا کیا جاتا ہے، کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں، رشوتیں دی جاتی ہیں، اور کس طرح اس پوسٹ پہ پہنچا جاتا ہے، کیوں؟ اس میں فوائد ہیں، اور کئی طرح کے کس طرح کے فوائد ہوتے ہیں جس کا آدمی سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ جس کو قاضی ہونے کی مصیبت میں مبتلا کیا گیا، کہ قاضی ہونا یہ گویا کہ دو دھار والی تلوار ہے، اس کے دونوں طرف دانے ہیں، ادھر جائے گا پھر بھی نقصان، ادھر جائے گا پھر بھی نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ کسی کی امارت تمہیں حق سے ہٹائے اور نہ کسی کی غربت تمہیں حق سے اٹھائے۔ دیکھیے امارت تو عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ کوئی اقتدار والا ہوتا ہے، مال و دولت والا ہوتا ہے، تو اس کا مال و دولت، اس کا اقتدار وہ گواہوں کو بھی اور قاضی کو بھی حق سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کسی کی غربت، بے بسی بھی انسان کو حق سے ہٹا دیتی ہے۔ پہلے ہی بیچارہ وہ مرا ہوا ہے تو اور مر جائے گا، تو چلو اس کی تھوڑی سی حمایت کر دو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس شخص کو قاضی ہونے کی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو فریقین کی نشست، اور اسی لیے یاد رکھیے بہت سے بزرگوں نے قضا کو قبول نہیں کیا، یعنی یہ جج بننا، قاضی بننا، اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ بادشاہ نے کہا جی آپ قاضی بنے، آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا نہیں میں نہیں قاضی بنتا۔ انہوں نے سختی کی، شدت کی، آپ نے فرمایا نہیں پھر بھی میں۔ پھر ایک دفعہ آپ نے قضا کو قبول کیا، دو آدمی اپنا مقدمہ لے کے آئے، ایک نے کہا جی اس نے میرا اتنا دینا ہے، دوسرے نے کہا جی میں نے نہیں دینا ہے۔ آپ نے مدعی کو اپنے پاس سے اتنا مال دے دیا، بھئی جتنا تو نے مطالبہ کیا ہے نا اس سے لینے کا، وہ تو انکار کر رہا ہے، مجھ سے لے اور جا اس کو معاف کر دے، اور چھوڑ دیا قضا کا عہدہ کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو بہت سے بزرگوں نے اسی وجہ سے عہدہ قضا کو قبول ہی نہیں کیا ہے کہ دنیا میں تو اس کے فوائد ہیں، لیکن آگے چل کے جب اس کا جواب دینا پڑے گا تو پھر بڑی مشکل بنے گی۔ تو اسی لیے قضا تو دیکھیں کم عہدہ ہے، اس سے آگے حکومت، اقتدار، اس کو عدل انصاف کو قائم رکھنا، حق کے قائم رہنا کتنا مشکل ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جس کو قاضی ہونے کی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو فریقین کی نشست، اشارہ اور نظر میں مساوات رکھے، ہر طریقے سے وہ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان مساوات رکھے، کسی ایک پر دوسرے سے زیادہ نہ چیخے، یعنی لب و لہجہ اور آواز میں بھی اس کو مساوی ہونا چاہیے کہ دونوں سے برابر طریقے سے گفتگو کرے۔ فیصلہ تو گواہوں اور شہادتوں اور ثبوتوں کی بنیاد پہ کرنا ہے، لیکن رویہ، گفتگو، اشارہ، نشست، ہر اعتبار سے اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے یعنی دونوں کے ساتھ برابری رکھنی چاہیے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی جب معاملہ کسی عدالت تک جانے کی نوبت آ جائے، وہاں فیصلہ گواہوں کی گواہی سے کیا جاتا ہے۔ اگر گواہ سچی گواہی نہ دے تو حقدار کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اور ظلم جس کے انسداد کے لیے، جس کی رکاوٹ کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس کو الٹا قانون کا سہارا مل جاتا ہے۔ اس لیے گواہوں کو سچی گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان تمام امور کو جو سچی گواہی دینے سے انسان کو روکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں جو انسان کو سچی گواہی سے روکتے ہیں؟ مثلا اپنا ذاتی فائدہ، ماں باپ کا پاس،
قریبی رشتہ داروں کی رعایت وغیرہ، ان سب کو ذکر کر کے ان کو خاطر میں نہ لانے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ مندرجہ بالا یعنی یہ ان کا اوپر یہ جو روکنے والی چیزیں ذکر ہوئی، اس کے علاوہ کبھی یہ خیال انسان کو حق کے اظہار سے روک دیتا ہے کہ جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں وہ امیر کبیر ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مسکینی اور اس کی غربت کا احساس انسان کے دل میں رحمت و شفقت کے جذبات ابار دیتا ہے، اور اس غریب کے خلاف سچی بات کہنے سے انسان ہچکچاتا ہے کہ اس سے اس غریب کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں ان کا ذکر کیا کہ دیکھو جب حق کا معاملہ آ جائے، انصاف کا معاملہ آ جائے تو پھر نہ اپنی رعایت کرو نہ والدین کا۔ دیکھیے میں نے پہلے اسی لیے یہ ساری آیات وہ بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں سب کے ساتھ بھلائی کا بار بار قرآن پاک میں حکم دیا ہے، لیکن جہاں عدل اور انصاف کا معاملہ آ جائے تو پھر عدل اور انصاف مقدم ہوگا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں میرا نقصان ہوگا یا میرے ماں باپ کا نقصان ہوگا، قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہوگا، کسی امیر کا نقصان ہوگا، کسی غریب کا نقصان ہوگا، پھر عدل اور انصاف جو ہے وہ سب سے مقدم ہوگا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسانی نفسیات کا کتنا دقیق محاسبہ ہے۔ فرمایا عدالت میں کھڑے ہو کر ان احساسات کو بالکل دل سے نکال دو اور بڑی سچائی کے ساتھ گواہی دو۔ فاللہ اولا بہما، کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی تم کسی کی خیر خواہی بھلا کیا کرو گے، تم اپنے رب کا حکم مانو، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود ان سب کا خیر خواہ ہے، غریب ہو یا امیر ہو اللہ تعالیٰ سب کا خیر خواہ ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں دو لفظ شہداء للہ کتنے پرشکو اور اثر آفرین ہیں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم کسی انسان کے لیے گواہی دے رہے ہو اور تمہارے دل میں آئے جو تمہارے دل میں آئے کہہ دو، کوئی تمہارا کیا بگاڑ لے گا، نہیں، یہ گواہی کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے رہے ہو۔ اب سوچ لو کیا تم اس کو ناراض کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا جلال و شکو ہے کلام احکم الحاکمین میں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنے یعنی خود اپنی حفاظت کا بھی حکم دیا اور والدین کے ساتھ بھلائی کا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور غریبوں مسکینوں سب کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، وہ برحق ہے احادیث مبارکہ میں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ جب حق اور انصاف کا معاملہ آ جائے تو پھر کسی کی روح رعایت نہیں ہے، اپنا بھی نقصان ہو تو اس کو بھی برداشت کر لو، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا نقصان تمہیں بڑے نقصان سے بچا لو، اور حق سے روح گردانی کر کے تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو لیکن اس کی وجہ سے تمہارا زیادہ نقصان ہو جائے۔ تم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہو نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے بعد اس کا نتیجہ آگے کیا نکلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔